بڑے بڑے حکومتی اداروں، ریلوے، پی آئی اے اور سٹیل مل، حج پیکج میں غبن، ٹریول ایجنسیوں کی کرپشن ہماری دامت کا باعث ہے۔ حضرات، بدعنوانی پاناما لیکس ہو یا کسی بیوروکریٹس اور کسی جج کی خفیہ فیس ہو، بہرحال نہایت قابل مذمت ہے۔ پاکستانی قوم حیران و سراپا احتجاج ہے۔ توہین عدالت پر برہم، توہین رسالت پر نرم، جناب کس کا رکھ رہے ہو بھرم؟ جناب بدعنوانی کو عنوان کیا دیا، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس اخلاقی گراوٹ میں مبتلا صرف دفتروں میں بیٹھے باس کلرک اور افیسر احباب ہی نہیں، بلکہ ممبر و محراب والے، جبہ و دستار والے بعض حضرات بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ یہ طالب علم موجود ہے جو کہ مرکز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 204 ریبے، جو کہ قاری عبدالقیوم صاحب کا ادارہ ہے کشمیر پل پہ، تو وہاں کا طالب علم ہے۔ بالکل ہمیں اردو میں یہ کچھ تقریر جو ہے وہ سنائے گا۔ جی بیٹا، آپ سنائیں تقریر جو سنانی ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کاری تریاکی۔ جناب والا، میرے رب نے قرآن مجید میں بہت پہلے وعدے فرما دیا تھا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق و باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، حق میں بدعنوانی کی مرتکب نہ ہو۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبردار فرما دیا تھا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہم مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرات گرامی، میں بدعنوانی کا علمی اور فکری محاسبہ کر کے اس کی مکاریاں اور خلفشاریاں تش تش پام کرنا چاہتا ہوں۔ عالمی اور معاشرتی تجزیہ کر کے میں اپنا فرض اور قرض نبھانے جا رہا ہوں۔ نہیں ڈگمگائے ہم کبھی وفا کے رستے میں، نہیں ڈگمگائے ہم کبھی وفا کے رستے میں، چراغ جلائے ہمیشہ ہم نے ہوا کے رستے میں۔ سامعین وقار، بدعنوانی کا فرید صرف پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں، بلکہ تباہی بربادی پھیلانے والا یہ طوفانی بھگولا پورے کرۂ ارض پر ناچتا پھرتا ہے۔ سن 1948 میں فلسطینی مسلمانوں کو اپنے آبائی گھروں اور زمینوں سے نکال کر پوری دنیا کے دھتکارے پھٹکارے یہودیوں کو آباد کرنا عالمی سطح پر بدعنوانی کی بدترین مثال ہے۔ سامعین ذوقار، آپ کو پتہ ہے کہ بدعنوانی میں میرے آپ کے پیارے وطن کا کون سا نمبر ہے؟ 170واں نمبر۔ جناب والا، کرپشن اور بدعنوانی کی بہت سی صورتیں ہمارے ماتھے کا جھومر بنی ہوئی ہیں، یعنی انفرادی کرپشن کے ساتھ ساتھ اجتماعی کرپشن کے چرکے ہماری نظام کو نڈھال کیے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے حکومتی اداروں، ریلوے، پی آئی اے اور سٹیل مل میں خرد برد، حج پیکج میں غبن، ٹریول ایجنسیوں کی کرپشن ہماری دامت کا باعث ہے۔ اپنے ناراض ہیں تو بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ حضرات، بدعنوانی پاناما لیکس ہو یا کسی بیوروکریٹس اور کسی جج کی خفیہ فیس ہو، بہرحال نہایت قابل مذمت ہے کہ پاکستانی قوم حیران و سراپا احتجاج ہے کہ مظلوم عافیہ کا کیس سنا نہ جائے، مسیح آسیہ کو چھوڑ دیا جائے، توہین عدالت پر برہم، توہین رسالت پر نرم، جناب کس کا رکھ رہے ہو بھرم؟ عوام کیوں نہ ہو کرم؟ لاکھ چاہا کروں ضبط نہ رہوں لیکن، لاکھ چاہا کروں ضبط نہ رہوں لیکن، چشمہ چشم سے آ ہی گئے آنسو بہر۔ اف جناب اف، میرے ماحول میں گھٹن بڑھ رہی ہے۔ جناب بدعنوانی کو عنوان کیا دیا، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس اخلاقی گراوٹ میں مبتلا صرف دفتروں میں بیٹھے باس کلرک اور افیسر احباب ہی نہیں، بلکہ ممبر و محراب والے، جبہ و دستار والے بعض حضرات بھی ہیں۔ بدعنوانی کی اس قسم پر شاعر مشرق علامہ اقبال نے زبردست احتجاج کیا ہے، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن،
نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ ثالوث کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ سامعین ذوقار، معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں کرپشن اور بدعنوانی کی بہت سی اقسام اور شکلیں ہیں، کئی روپ ہیں، غور کرو تو بہروپ ہیں، در حقیقت سب جھوٹ ہیں، مزید شارٹ کہیں تو نیرے کالے کرتوت ہیں۔ صاحب صدر، عوام کو چاہیے کہ اپنی سوچ مثبت بنائے، دوسروں کا حق چھیننے، نہ اہل کو نوکری دلوانے، بجلی کے میٹر ریورس کروانے، نہروں کے موقع تڑوانے، چور ڈاکو کو عدالت سے بچانے، کلی رشوت دینا چھوڑ دے۔ عوام کو چاہیے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ کے فرمان علی شان کو سمجھے۔ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل کے تحفہ لینے پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 بکریوں کا ریوڑ دیا اور لاٹھی تھما دی، کہا جاؤ اور انہیں چراؤ، تمہیں عقل آئے۔ خلیفہ متوکل علی اللہ نے بدعنوانیوں پر اپنی چیف جسٹس محمد بن ابو لیس کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ لوگ برسوں ان کا تذکرہ کرتے رہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ صاحب صدر، یہ بھی ضروری ہے کہ عوام بلا احتساب کا ساتھ دے، نیب کو عیب نہ بننے دے، ہر قدیم و جدید سامری اور گفتار کے غازی سے بچے۔ قابل صد احترام اور محترم سامعین ذیشان، لاکھوں اساتذہ، کروڑوں والدین اور محبان وطن اگر عزم بالجزم کر لیں کہ ہم نے بدعنوانی کے شجرہ خبیثہ کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، تو ان شہین بچوں کے دلوں میں بدعنوانی کے خلاف سخت نفرت بھر دیں، تو محال نہیں کہ بدعنوانی کا 20واں اور 40واں اکٹھا ہی ہو جائے۔ سامعین ذی وقار، یہ سیرا کا سیراب اور دیوانے کا خواب نہیں، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ ننھی بچی آدھی رات کے وقت اٹھ کر ماں سے کہے، اماں دودھ میں پانی مت ڈالو۔ خلیفہ نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ امجد ثاقب لکھتے ہیں، ہم خواب نہیں دیکھتے، اس لیے ہمیں تعبیر نہیں ملتی۔ سامعین ذی وقار، میں نے الحمدللہ بیچ چوراہے بدعنوانی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، بدعنوانی کا طلسم توڑ دیا ہے، حامیان کرپشن کا بازو مروڑ دیا ہے، عالمی اور قومی ضمیر جھنجھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا آبنائے وطن کو کرپشن کے لوٹوں کو ووٹوں سے جواب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ باہم مل جل کر ملک کا قرض چکانا ہوگا، کرپشن کی چڑیل کو وطن سے پکانا ہوگا، بدعنوانی کے کانٹوں سے اپنا دامن بچانا ہوگا، دامن بچانا ہوگا، دامن بچانا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی ناظرین، بالکل قاری عبدالقیوم حافظہ اللہ مرکز ابوبکر صدیق جو کہ کینار روڈ 204 چک کشمیر پل پہ واقع ہے، وہاں کا طالب علم آپ کو یہ بدعنوانی کے عنوان کے اوپر جس لحاظ سے آپ کو بیان فرمایا، بار بار کہہ رہے تھے کہ سامعین، یہ بالکل سامعین ہے جو آپ سن رہے ہیں، یہ ایک سامعین ہوتے ہیں سامنے بیٹھے، لیکن آپ ایک سکرین کے پیچھے آپ بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ بالکل آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، آپ کو اس بچے کا مطلب یہ عنوان اور اس کا لہجہ اور اس کی بات کرنے کا مطلب انداز، یہ آپ نیچے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ طالب علم جتنے بھی اس مدارس میں طالب علم ہے، ایسے طالب علموں کو سامنے لایا جائے اور ان کو تیار مزید بھی کیا جائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔